وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا اپنا, میری 2 شادیاں تھیں, تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار آپ پہ بڑا ترس آتا ہے, ایک دن آپ گلشن اقبال میں, ایک دن وہ ماڑی پور میں. تو میں نے اس کو کہا ترس تو مجھے آپ پر آتا ہے کہ ایک دن یہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں, 10 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, قابل ترس تو آپ ہو یار, ہم تو ایک دن یہاں دوسرے دن وہاں. تو اس طرح نا ان دنوں میں چونکہ رواج نہیں ہے نا ہماری, اب تو لوگ پھر بھی تھوڑا سا مانوس ہو گئے, تو ہر طرح کے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا, انہوں نے کہا یار یہ کتنی ٹینشن والی زندگی ہے, انسان کا ٹھکانا تو ایک ہونا چاہیے نا, یہ کیا ہے کہ ایک دن یہ ایک دن وہاں. لیکن ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا یار مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے, یہ جو ہے نا ایک جگہ ٹھکانا ہے آپ کا اور یہی آپ کا بستر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے, مسلمان کا کوئی ٹھکانا ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گھر بھر ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آج میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کی باری ہے, گھر تو نہ یہ ہے نہ وہ گھر ہوتا تو کل بھی وہیں جاتا نا. آج وہاں سے ہٹ کے کہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, وہ باری, ہمارا کوئی ٹھکانا بولو ہے ہی نہیں. ورنہ لوگوں کو اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے, کمروں سے محبت, بیٹھ حضرت جی کو اس بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے. مرنے سے پہلے حضرت جی اس بستر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو کسی بھی بستر کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا, میں جب مرنے لگوں گا میں بولوں گا پتہ نہیں کہاں سے نکلوں گا میں, کون سے گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا, کسی بھی سے اٹھ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم تو موبائل کی طرح گھومتے رہتے ہیں بھائی, کبھی ادھر کبھی, تو ہمیں تو کسی جگہ سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو باری چینج ہو چکی ہوتی ہے وہاں کی, سمجھ رہے ہیں نا, جس کمرے سے محبت شروع ہونے والی ہوتی ہے باری چینج ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی اب وہاں. تو مسافر, اسلام نے جو زیادہ شادیاں رکھی نا اس میں یہ بھی کانسیپٹ ہے, مسلمان کا ٹھکانا وگانا نہیں ہوتا بھائی, اپنے گھر ہوتے ہی نہیں ہے. اور مجھے تو میرے والد صاحب نے جو گھر بنایا تھا ہمارے لیے, جس دن ان کا جنازہ اٹھا ہے نا اور جو رات میرے پر گزری ہے, تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے زندگیاں انسان کی گزرتی ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم. میں اکثر سناتا ہوں نا, جس رات جب ہم نے دفنایا بھی بہت جلدی تھا, تو اگلی رات کو ہم انتظار میں تھے, والد صاحب کی آواز آئی کہ بھائی دروازہ بند کر دیا, کنڈی لگی, یہ سب چیزیں, والد صاحب کا کمرہ, ان کا بستر, وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ رات کو سب کیا ہے, خاموشی. یعنی ایک رات پہلے آواز آ رہی ہے بھائی کنڈی لگا دو, والد صاحب کرتے تھے نا ایسے, ہم والد صاحب کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے, بھائی ان کا سونے کا روم ہے, کیونکہ فوجی تھے, فوج سے ریٹائر ہوئے تھے, ان کے سونے اٹھنے کی ٹائمنگ تھی, بھائی ابو کا کمرہ ہے, یہ والد صاحب کا کمرہ ہے. جب اگلی رات آئی ہے نا, وہ والد صاحب خبر میں تھے, تو نہ کوئی کنڈی لگانے کا کہہ رہا ہے, نہ کوئی جناب یہ کہہ رہا ہے کہ رات دیر سے کیوں گھر آ رہے ہو, جلدی کیوں گھر آ رہے ہو. پھر یہ والد صاحب کا بستر ہے, 20 سال سے ہم وہ بستر دیکھ رہے تھے. تو کیا اس وقت کیسا دھچکا لگا کہ بھائی یہ دنیا کیسی بے وفا ہے بھائی, ایک سیکنڈ کے اندر منہ موڑتی ہے دنیا. کیونکہ اٹیک ہوا تھا, فوراً ڈیتھ ہوئی ہے نا, ایک سیکنڈ کے اندر دنیا منہ موڑ کے جاتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس بات کی ٹینشن لے رہے ہو کہ مریخ پہ ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے. تو اگر مسافر خانہ سمجھو گے تو اپنے اس زمین پہ آپ کی پراپرٹی کیوں نہیں ہے اس کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا, پھر آپ کو ہوگا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ مریخ پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں, تو وہاں ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے. تو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو. پھر بھی نہیں سمجھتے تو جب مرنے لگو گے تو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.